الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بھائی سوال یہ آیا ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ خوف اور حزن سے، انگزائٹی سے اور ڈپریشن سے بچاتا ہے۔ سوال یہ آیا ہے کہ ضرورت کیا ہے ڈپریشن سے بچنے کی؟ ہاؤ ڈز avoiding depression or not going into depression helps؟ اچھا سوال ہے۔ لیکن یہ ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہماری خاص قوت کار ہے، طاقت ہے ہمارے اندر مختلف قسم کے کاموں کے لیے۔ اس میں کچھ جسمانی کام ہیں، کچھ ذہنی کام ہیں، کچھ ڈیوٹیز ہیں، کچھ پلیجر ہیں، وہ سارے ہم اس طاقت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، اس لیے خاص طاقت چاہیے۔ اب جب آپ کی عمر ایک خاص حد آگے تجاوز کر جاتی ہے، آپ بھی شاید اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کے جتنے آپ جوانی میں پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اگر کام کرنا ہے، فزیکل کام ہے، تب بھی طاقت چاہیے، اور ذہنی کام ہے اس کی بھی طاقت چاہیے۔ تو اللہ نے آپ کو، ہر آدمی کو ایک توانائیوں کا سرچشمہ دیا، اسی کے حساب سے آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ ہے، اور اسی کے حساب سے آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ ڈپریشن کرتا کیا ہے؟ ڈپریشن آپ کی قوت کار کو کمپرومائز کر دیتا ہے، آپ کے میرے کام کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے، اور اس کم کرنے سے نقصان دو ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بطور انڈیویجول یا بطور سوسائٹی جو کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے، اس کی اپلفٹ کے لیے، اس کی کنٹینیوٹی کے لیے، اس کی پروگرس کے لیے، وہ ہم نہیں کر پاتے، تو نتیجتاً سوسائٹی ڈکلائن کرنے لگتی ہے۔ جب سوسائٹی ڈکلائن کرنے لگتی ہے تو ایون وہ لوگ جو پورا کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتی ہیں، ان کی کنٹریبیوشن بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے، تو یہ ایک سنو بال سا افیکٹ بنتا ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا نقص پیدا ہو گیا کہ آپ نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں بلکہ اپنی فیملی کی زندگی میں اور سوسائٹی کی زندگی میں آپ ایک ہینڈی کیپ بن گئے، جو پوری سوسائٹی، پوری فیملی کو ڈریگ کر رہے ہیں نیچے۔ دوسرا نقصان جو اس سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ نہیں کر پاتے، اس کے نتیجے میں یا کئی دفعہ اس کے بغیر بھی ایک نیگیٹو، منفی تاثرات، جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ منفی تاثرات شروع میں واحد کو، انڈیویجول کو ڈیمیج کرتے ہیں، ایونچولی وہ سوسائٹی کو ڈیمیج کرنے لگتے ہیں۔ جو یہ سیریل کلرز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈپریسڈ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو لوگ ہنستے کھیلتے اچھے نہیں لگتے، کیونکہ وہ ہنس کھیل نہیں رہے ہوتے اپنی ذاتی زندگی میں۔ یہ جو سائیڈ ایفیکٹ دوسرا ہے کہ جہاں ایک ڈپریسڈ ہیومن بینگ، ایک ڈپریسڈ انسان خوش سوسائٹی کو، اس سوسائٹی کو جو ڈپریسڈ نہیں ہے، پسند نہیں کرتا، اور کئی دفعہ اس حد تک میں چلا جاتا ہے کہ اس کو تباہ و برباد کرنے پہ تل جاتا ہے، یہ اصل بڑا نقصان۔ اب موجودہ جو ڈیٹا ہے آج کا، اس میں تو یہی بتایا جاتا ہے نا کہ ہٹلر ایک ڈپریسڈ آدمی تھا، اس کی بچپن کی ڈپریشن تھے، انگزائٹیز تھی، محرومیاں تھی، اسے دیکھے کیا کیا دنیا کے ساتھ۔ اب وہ ڈیٹا غلط ہے کہ درست ہے، اس کی بحث نہیں ہے، لیکن آرگومنٹ یہی بلڈ ہوا۔ سائیکوپیتھس ہیں، ڈپریسڈ لوگ ہیں، تو یہ وجہ ہے۔ اسی لیے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچیں گے تو انڈیویجول کا نقصان نہیں ہوگا اکیلے کا، پوری سوسائٹی کا نقصان ہوگا۔ چونکہ پوری سوسائٹی کا نقصان ہوگا، لہذا سوسائٹی پہ لازم ہے اوور آل ماحول ایسا رکھے کہ لوگ ڈپریس نہ ہوں، یا اگر ہو جائیں تو ان کو اس سے ریکور کیا جا سکے اپنے بینیفٹ کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک ڈومینوز افیکٹ ہوتا ہے۔ آپ تو بظاہر ایک باکس کو ٹک کرتے ہیں، لیکن وہ سارے تھوڑی دیر میں ڈھہ جاتے ہیں۔ کہ ڈپریشن کے افیکٹ اسی طرح چلتے ہیں۔ تو ڈپریشن میں نہ جانے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی ویسے گزارتے ہیں جیسے گزارنی چاہیے، آپ اپنی سوسائٹی میں ویسے ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جیسے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور آپ آس پاس کے باقی لوگوں کو بھی انیبل کرتے ہیں یا الاؤ کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنی زندگیاں ویسے ہی گزاریں جیسے وہ گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا تو پھر سب کچھ تباہ و برباد اور خراب و خستہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ڈپریشن سے بچنے کے لیے پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کریں، جو دین نے چیزیں بتائی ہیں ان پہ بھی چلیں، جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔